ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، جو پیج نمبر 13 پہ موجود ہے۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ پہلے ہم نے سر سید احمد خان کو پڑھا ہے، چودھری رحمت علی کو پڑھا ہے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ ان مسلم رہنماؤں مطلب کہ جیسے ہم نے قائد اعظم سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، یہ بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور دیا۔ اپنی شاعری سے ان کو بیدار کیا، جگایا۔ مسلمانوں کو اپنی پوئٹری سے، ان کی پوئٹری آپ پڑھیں تو اس میں مسلمانوں کو ان کی جو حالات ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کیسے مسلمانوں نے پہلے برصغیر پر حکومت کی اور اب ان کے حالات کیا ہیں، ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کی حامیوں میں سے تھے۔ شروع میں آپ بھی ابتدا میں آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے۔ یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان متحد ہو کر رہیں، اکٹھے رہیں۔ مسلمانوں کا آپ دیکھ لیں کس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے کہ یہ انسانیت سب سے پہلے جو مذہب اسلام ہے اس کا درس دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ برصغیر میں مسلمان کافی عرصے سے حکمران بھی تھے اور یہ دونوں قومیں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے۔ تو جو ہمارے رہنما تھے، جو ہمارے رہبر تھے، تو ان کی یہی سوچ تھی کہ ان کو اکٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ شروع میں تو ایسے مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے الگ ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ جب مختلف رہنماؤں نے، لیڈرز تھے جو قائد اعظم ہیں، سر سید احمد، چودھری رحمت علی ہیں اور علامہ اقبال ہیں، جب انہوں نے ہندوؤں کی سوچ دیکھی، ان کی تنگ نظری دیکھی، تو اس طرح علامہ اقبال نے بھی اس بات پر سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اب ان کے لیے ایک ہی وطن میں رہنا ناممکن ہے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد کے مقام پر خطبہ دیا تھا علامہ اقبال نے 1930 میں 1930 میں کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس خطبے کا اس کی جو صدارت تھی وہ بھی علامہ اقبال نے کی تھی 1930 کے۔ تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک واضح پیغام دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جب انہوں نے ایک الگ وطن کا تصور دیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ ایک الگ جب ریاست بنے گی، ایک الگ جب مسلمانوں کے لیے وطن بنے گا، تو اس میں مسلمان رہ کر اپنی مذہب اور ثقافت، اپنی ٹریڈیشنز، اپنی کسٹم، اپنے سویلائزیشن کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں جو آپ نے ہو بہو ایسے ہی یاد کرنے ہوتے ہیں، ایسے ہی لکھنا ہوتا ہے، انورٹڈ کاماز میں موجود ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تو ہم شمال مغرب والی سائڈ پہ تھے، تو اس وجہ سے اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ابھی بھی ہمارا یہی ایریا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود، یہ ویلفیئر جو ہم نے پڑھا ہے، فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔
ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ علامہ محمد اقبال کے الفاظ سے خطبہ الہ آباد میں جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر دیا، تو انہوں نے یہاں پر واضح طور پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور دیا کہ مسلمان جو ہیں بلاخر ایک اسلامی مسلمانوں کو بلاخر ایک اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک گورنمنٹ قائم کرنی پڑے گی جس میں وہ اپنی ثقافت کا خیال کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، جو سویلائزیشن ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو کسٹمز ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں مسلمانوں کی قائم و دائم رہیں، تو اس کے لیے پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی حکومت قائم کریں، اپنی مرکزیت قائم کریں۔ یہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں۔ برِ صغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، الگ الگ قومیں کون سی تھیں؟ ایک مسلمان اور دوسری ہندو، تو یہ الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال کو مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو۔ تو یہ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے پڑھا ہے خطبہ الہ آباد۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ایک الگ، ایک جداگانہ قومیت کا تصور پیش کیا، ان کو جگایا اپنی شاعری سے۔ تو شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ علامہ اقبال بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہو کر، اکٹھے ہو کر رہیں، لیکن بعد میں انگریزوں ہندوؤں کی سوچ، ان کے تصور، ان کا خیالات، ان کی قوم پرستی، ان کا فرقہ وارانہ اختلافات، یہ ساری چیزیں یہ جب مسلمان حکومت کرتے تھے تب نہیں تھی، پھر جب انگریز حکومت کرنے لگے تو یہ ساری چیزیں ابھر کر سامنے آ گئیں۔ تو ان غضبناک ان کی سوچ سے، اس طرح کی گندی سوچ سے، اس طرح کے ان کے خیالات سے مسلمانوں کو یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ تو علامہ اقبال نے بھی جو ہے پہلے تو اتحاد، آپ دیکھیں، آپ نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ تو دیکھیں وہ پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے لیے ایک برِ صغیر کو اپنا وطن سمجھتے، اس سے محبت کرتے، تو بعد میں جب مسلمانوں کی ان محرومیوں کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ دونوں قومیں اب اکٹھے رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا جائے۔ تو انہوں نے، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس میں مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا ایک تصور دیا اور ایک تجویز پیش کی کہ اکثریت والے جو علاقے ہیں وہ اکٹھے کر کے ان کو ایک الگ وطن بنا دیا جائے، جہاں مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے ثقافت ورثے کی حفاظت کر سکیں اور اسلام کے مطابق اپنی اسلامی تعلیمات کی پیروی کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکیں، مسلمانوں کی سوچ، جو خیالات، تصور ہیں، ان کی حفاظت کر سکیں، اپنی عبادت گاہیں ہوں، اپنی الگ جو ہماری تہذیب ہے وہ قائم و دائم رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو اگر مسلمان برِ صغیر اس طرح ہوتا تو مسلمانوں کے کیا حالات ہوتے، کیونکہ ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے اور مسلمانوں کو اب جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ بری طرح مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں گھرائی جا رہی ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم پاکستان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مشکور ہیں کہ اس نے ایک علیحدہ ریاست دی، علیحدہ ریاست ہمارے لیے ہر طرح کی خوشیاں لے کر آئی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، سارا کچھ قائم و دائم ہے، سارا کچھ اسلام کے مطابق ہے۔ ہم اسلام کی تبلیغ، اسلامی عبادات، ہم اپنے اسلام کے مطابق اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کا ہم نے شعر پڑھا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ تو اس طرح کی علامہ اقبال نے خوبصورت شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو، نوجوان نسل کو اجاگر کرنے کی، جگانے کی، روشناس کرنے کی بھرپور کوشش کی۔